بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کی روشنی کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آج کا موضوع ہے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں مکمل رہنمائی۔ تعارف۔ قربانی دین اسلام کا اہم شعائر میں سے ہے۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان پوری دنیا میں سن ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں، لیکن اس عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کا جانور شریعت کے مطابق ہو۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر، صحت، جسمانی معیار، شرعی احکامات اور جدید دور کے تقاضے کیا ہے۔ ایک قربانی کی شرعی حیثیت۔ قربانی واجب ہے یا سنت؟ جمہور علماء کے نزدیک صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا فیصل نرب نوئے واؤ نہر الکوثر 2۔ نبی نے فرمایا جس شخص میں استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ 2۔ قربانی کا مقصد اور فلسفہ۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رضا، تقوی، اخلاص اور سنت ابراہیمی کی یاد ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ الحج 37۔ قربانی کے جانور کی اقسام۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قربانی صرف مخصوص جانوروں سے کی جا سکتی ہے۔ اونٹ، کیمل 5-7 حصے دار، گائے/بیل، کاؤ، بل 7 حصے دار، بھینس، بفلو 7 حصے دار، بکرا/بکری، گوٹ/صرف ایک شخص کے لیے، دمبا/بھیڑ، شیپ/ریم صرف ایک شخص کے لیے۔ 4 جانور کی عمر کا حکم۔ قربانی کے جانور کی کم از کم عمر: اونٹ 5 سال مکمل، گائے/بیل/بھینس 2 سال مکمل، بکرا/بکری 1 سال مکمل، دمبا/بھیڑ اگر 6 ماہ کا ہو لیکن دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو تو جائز ہے حدیث کے مطابق۔ 5 جانور کی صحت کے شرائط۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ 1 کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ 2 لنگڑا، جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ 3 بیمار، جس کی بیماری ظاہر ہو۔ 4 ایسا کمزور جو ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ہو۔ ترمذی، ابو داؤد۔ 6 جسمانی عیوب جن سے قربانی ناقابل قبول ہوتی ہے۔ اندھا یا کانا جانور، لنگڑا جو چل نہ سکے، ایسا مریض جو صحت یاب نہ ہو، جس کے جسم کا بڑا حصہ زخمی ہو، کان کٹا، دم کٹی، دانت ٹوٹے ہوئے، پیدائشی طور پر کان یا دم کا نہ ہونا۔ 7 ایسے عیوب جن میں قربانی مکروہ ہے مگر جائز۔ تھوڑا سا کان کٹا، تھوڑی سی دم کٹی، پیدائشی عیب مگر معمولی، دانت ایک آدھ ٹوٹا ہوا، ان صورتوں میں جانور سے بہتر جانور لینا افضل ہے۔ 8 اجتماعی قربانی کے احکام۔ اونٹ، گائے، بھینس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ تمام شرکا کی نیت عبادت ہو، اگر کسی نے صرف گوشت کے لیے شریک کیا تو سب کی قربانی ناقص ہو جائے گی۔ حصے برابر ہوں، جانور خریدتے وقت نیت بھی ہو۔ 9 نیت، وقت اور قربانی کے دن۔ نیت دل سے ہو، زبان سے کہنا سنت ہے۔ میں اپنی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ قربانی کا وقت: عید کی نماز کے بعد سے 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک۔ دیہات میں جہاں نماز عید نہیں ہوتی وہاں سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی جائز ہے۔ 10 جانور کی قیمت اور حلال کمائی۔ جانور خریدنے کے لیے کمائی حلال ہونی چاہیے۔ گراں قیمتہ دکھاوے کے لیے جانور لینا ریاکاری ہو سکتا ہے۔ درمیانے درجے کا صحت مند جانور لینا افضل ہے۔
11 ایک جانور کی پرورش اور نگہداشت۔ قربانی کے لیے پہلے سے جانور پالنا سن صحابہ ہے۔ جانور کو اچھا کھلانا، صاف رکھنا، مارنا پیٹنا نہیں۔ نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں احسان کو پسند کرتا ہے۔ جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ 12 جانور کی شناخت، نشان، رنگ، نسل۔ سی مخصوص رنگ یا نسل کی قید نہیں، البتہ خوبصورت جانور لینا سنت ہے۔ نبی نے چتکبرے اور سفید و سیاہ جانور پسند فرمائے۔ 13 خرید و فروخت کے اسلامی آداب۔ جانور کا وزن، صحت، عمر، عیب سب ظاہر کیے جائیں۔ دھوکہ دہی، جھوٹ، غلط بیانی سخت گناہ ہے۔ ناپ تول اور قیمت میں انصاف ہو۔ 14 جدید دور کے مسائل۔ آن لائن خریداری میں احتیاط۔ ویڈیو تصویر دیکھ کر خریدنا جائز ہے اگر اعتماد ہو۔ اجتماعی قربانی میں معروف اداروں کا انتخاب کریں۔ جانور کی قیمت زیادہ ہونے پر 7 حصے کرنا جائز ہے۔ 15 بچوں کی قربانی۔ نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں۔ والدین چاہیں تو ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، افضل ہے۔ نبی نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے قربانی کی۔ 16 عورت کی طرف سے قربانی۔ عورت اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ وہ خود کرے یا کسی کو وکیل بنائے۔ بعض جگہ غلط فہمی ہے کہ صرف مرد قربانی کرے، ایسا نہیں۔ 17 قربانی کے جانور کی نیت و ثواب۔ نیت صرف اللہ کی رضا ہو۔ قربانی کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ قربانی ہمیں تقوی، ایثار اور اطاعت سکھاتی ہے۔ 18 جانور ذبح کرتے وقت کی دعا۔ دعا نسن اللوان اللوا اے وبیرا اللوامو ازیامنو اللوامو تقیب علمنو۔ 19 قربانی کے بعد گوشت کی تقسیم۔ گوشت کے 3 حصے کرنا افضل۔ 1 فقراء و مساکین، 2 رشتہ دار، 3 اپنے اہل خانہ۔ کھال کا صدقہ دینا جائز ہے، بیچ کر اپنے استعمال میں لانا مکروہ۔ نتیجہ، قربانی کے جانور کی شرائط اور صفات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو۔ ہمیں شریعت کے مطابق صحت مند، بغیر عیب، مناسب عمر کے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے، نیت اخلاص پر مبنی ہو اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔